اجازت دیتا ہو تو ایک مرتبہ بارگاہ مصطفی میں محبت بھرا درود و سلام کا نذرانہ پیش کروا دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعزروہ وتوقروہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی بے شمار حمد و ثنا، رسالت و نبوت پناہ، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و ثنا کے دربار میں بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام کے بعد انتہائی محترم المقام میر مجلس، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم اہل سنت حضرت قبلہ سید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مقتدر علماء و مشائخ کرام، مہمانان گرامی قدر اور عزیزان مکرم، اللہ کریم کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری گردنوں میں سرکار کی غلامی کا قلادہ عطا فرمایا ہے اور ہماری زبانوں کو سرکار کے ذکر میں تر فرمایا ہے اور ہماری سماعتوں کو وقف ذکر رسالت مآب کیا ہے۔ اگر ہم ایک نہیں کئی زندگیاں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سر بسجود رہیں تو حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں تمام ہو جائیں گی مگر اللہ کے اس انعام کا ہم کما حق ہو شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں دامن کرم مصطفیٰ کی وابستگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم یہ نسبت ہمیں ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ تعلق غلامی کا، محبت کا، عقیدت کا، الفت کا، اطاعت کا، اللہ پاک اس میں برکتیں اور اس میں وسعتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی سچی غلامی، عشق اور محبت کی وافر دولت عطا فرمائے۔ میں حاضر آ کر بڑی طمانینت محسوس کر رہا ہوں، ذوق افزا، روح پرور اس حسین اجتماع میں اللہ پاک ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اس حسین روح پرور انتظام پر آج کی اس تقریب شہید کے منتظم اعلیٰ محترم راؤ محمد احسان الحق صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذکر کی اس حسین اور بابرکت تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک ان سب کی اس محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ محفل ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی مسکراہٹوں کی خیرات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر صاحب نے
بڑے مختصر مگر جامع الفاظ میں آپ حضرات سے خطاب کیا، ہم سب نے سنا اور محظوظ ہوئے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر شریف میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اہل علاقہ کو حضرت کے فیوزات و برکات سے کما حق کو استفادے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے علماء اور جتنے ادارے جہاں جہاں جس سطح پر خدمت دین متین میں مشغول و مصروف ہے، رب کریم ان سب کی سازش کو اپنی بارگاہ میں مشغول فرمائے اور انہیں ترقی کے لیے بے پناہ وسائل ارزانی فرمائے اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے مامون و محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر قرآن مقدس سے 2 بابرکت لفظ تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ بھی عرض کروں گا اور جو کچھ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ سے مجھے خیرات ملی ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی تقسیم کروں گا۔ اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہماری محبت کا، پیار کا، عقیدت کا رشتہ استوار رکھے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے، رب کریم جل مجد العظیم سرکار کی امت اجابت سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ جسے میں نے لامکاں کا سیاح بھی بنایا ہے اور صاحب کعبہ کا حسین بھی بنایا ہے، تمہیں خبر نہیں اس کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، سرکار نے خود فرمایا، لوگوں پوری کونین میں میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر میری حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو میرا خالق و مالک جانتا ہے اور باخبر ہے کہ اس نے مجھے کس حقیقت سے سرفراز فرمایا ہے، کتنی عزت، توقیر، مرتبہ اور شرف سے مالا مال کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، لوگوں تمہیں تو خبر نہیں ہے کہ میرا مصطفیٰ کتنی شانوں کا حامل ہے، میرے مصطفیٰ کتنی وجاہتوں کے حامل ہے، میرا مصطفیٰ کتنی برکتوں کا حامل ہے، کتنا علم درجت کا حامل ہے، کتنے شرف رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ ہم نے ساری کونین کی برکتیں، عزتیں اور شہرتیں اور فضیلتیں اور کمالات اور محاسن اٹھا کر ہم نے دامن مصطفیٰ میں ڈال دیے ہیں۔ اب جس کو جو کرم ملتا ہے، جس کو جو عزت ملتی ہے، جس کو جو وقار ملتا ہے، جس کو جو شرف ملتا ہے، وہ سارے کا سارا ہم نارین مصطفیٰ کی خیرات بنا کر ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، چونکہ یہ تمہارے رسول ہیں، چونکہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں، چونکہ یہ تمہارے مقتدا ہیں، یہ تمہارے ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں، یہ تمہارے پیغمبر اور نبی ہیں، تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، ان رسول کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام کا دامن ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامو، اس لیے کہ یہ تمہارے رہبر بھی ہیں، یہ میرے پیغمبر بھی ہیں، یہ میرے رسول بھی ہیں، یہ میرے نبی بھی ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے، اس رسول محترم کا ادب کرو، اس لیے کہ جو کچھ میں نے ان کو شانوں میں عطا کیا ہے وہ 3 قسمیں ہیں، فضائل بھی عطا کیے، خصائل بھی عطا کیے اور 7 شمائل بھی عطا کیے۔ فضائل اس لیے عطا کیے تاکہ لوگوں کی گردنیں ادب و احترام مصطفیٰ میں اس کی دہلیز پر خم ہو جائیں۔ خصائل اس لیے عطا کیے تاکہ محبوب کی سیرت و سنت پر لوگ عمل پیرا ہو کر میری بارگاہ کی قربت، سنگت اور صحبت اور معیت پا سکیں۔ لیکن ساتھ ہم نے فقط فضائل نہیں دیے، ہم نے صرف خصائل نہیں دیے، ہم نے یار کو شمائل بھی دیے ہیں۔ شمائل یہ ہے کہ محبوب کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی، یار کے جسم کا ہم نے سایہ نہیں بنایا، ہم نے محبوب کے جسم کو منور پسینہ عطا کیا ہے۔ لوگوں ہم نے یار کو حسین بنایا ہے اور حسن دیا اس لیے ہے تاکہ لوگ محبوب کا چہرہ دیکھ کر محبوب کے عاشق اور دیوانے بن جائیں۔ فضائل اس لیے دیے تاکہ محبوب کا ادب کیا جائے، خصائل اس لیے دیے تاکہ یار کی سیرت پر عمل کیا جائے، اور شمائل اس لیے دیے تاکہ یار کا حسن دیکھ کر ہر کوئی اسیر زلف رسول ہو جائے۔ عزیزان مکرم، تو اب خدا فرماتا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا ادب کرو، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، اور آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، بظاہر اس کا معنی بھی وہی کر لیا جاتا ہے، محبوب کا ادب کرو، محبوب کی تعظیم کرو، محبوب کی عزت کرو، محبوب کا ادب کرو۔ مگر دوستان مکرم و محترم، حق اور سچ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ انسان تو اپنی بات کو حسین بنانے کے لیے، اپنی بات کو مؤکر بنانے
لیے، اپنی بات کو مؤکد بنانے کے لیے، اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، پروقار بنانے کے لیے مترادفات کے استعمال کرتے ہیں، اور کئی علماء کئی منٹ تک ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی بات کو دہراتے چلے جاتے ہیں مختلف الفاظ کے اندر. لیکن حق بات یہ ہے، ہم انسان تو مجبور ہے اپنے کلام کو حسین بنانے کے لیے کہ ہم مترادفات کے استعمال کریں، ہم معنی الفاظ کے استعمال کر کے اپنی بات کو حسین بنائیں. لیکن میرا خدا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. خدا اپنے کلام کو حسین بنانے کے لیے تاکیدات کا محتاج نہیں ہے. خدا اپنے کلام کو حسین بنانے کے لیے مترادفات کے استعمال کا محتاج نہیں ہے. وہ قرآن مقدس میں جب کوئی حسن مصطفیٰ میں لفظ بولتا ہے تو بظاہر وہ دو لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب خدا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر دونوں کا معنی بھی جدا ہی فرما دیا کرتا ہے. اب یہاں معنی بتوجہ کا جدا ہوگا، متوقع روحوں کا معنی جدا ہوگا. دونوں لفظ ہم معنی نہیں ہے، دونوں لفظوں کا معنی جدا جدا ہے. اور آپ جس بھی لفظ کو دیکھیں گے اور اس کا معنی پڑھیں گے، اسی کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی کوئی انوکھی جھلک نظر آئے گی. نحو کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام مبرد، وہ فرماتے ہیں لوگوں ان دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. متوجہ روحوں کا معنی اور ہے، متوقع روحوں کا معنی اور ہے. کہ حضرت کیا معنی ہے؟ فرمایا متوجہ روحوں کا معنی ہے لوگوں چونکہ یہ نبی ہیں، چونکہ یہ رسول ہیں، چونکہ میرے پیغمبر ہیں، تمہارے ہادی رہبر و رہنما مقتدا ہیں، اس لیے تم ان کا ادب کرو. لیکن لوگوں یہ صرف نبی تو نہیں، یہ میرا ماہیہ بھی تو ہے، یہ میرا محبوب بھی تو ہے، یہ میرے مقصود بھی تو ہے، یہ میرے مطلوب بھی تو ہے. مولا پھر فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں متوقع روحو، پہلے لفظ کا معنی ہے متوجہ روحو، محبوب کا ادب کرو. متوقع روحو کا معنی ہے لوگوں ہر ایک کا ادب ایک حد کے اندر ہے. ماں کا بھی ادب ہے، باپ کا بھی ادب ہے، رشتہ داروں کا بھی ادب ہے، اپنے شیخ طریقت کا بھی ادب ہے، اپنے استاد گرامی قدر کا بھی ادب ہے، ولیوں کا بھی ادب ہے، غوثوں کتبوں کے نظروں استادوں کا بھی ادب ہے، حتیٰ کہ نبیوں رسولوں کا ادب ہے. مگر وہ سارے ادب حد تعزیر پر ہیں. ادب کرو ایک حد کے اندر. لیکن جب میرے مصطفیٰ کے ادب کی باری آئے تو فرمایا میرے یار کی ادب کی باری آئے تو ساری حدیں توڑ دو اور حدیں توڑ کر میرے محمد کا ادب و احترام کیا جائے. عزیزان مکرم و محترم، ہر ایک کی ادب کی ایک حد ہے. اگر وہ ادب حد کے اندر کیا جائے گا تو ادب ہوگا، لیکن اگر محبوب کا ادب حد کے اندر کیا جائے گا تو وہ بے ادبی بن جائے گا. غور فرمائیے پھر میرے لفظوں پر غور فرمائیے گا. عزیزان مکرم و محترم، متوجہ روحو، متوقع روحو. ایک حکم دیا محبوب کا ادب کرو، ایک حکم دیا محبوب کا ادب کرو، دوسرا فرمایا متوقع روحو. لوگوں ادب کا حکم بھی تمہیں دیا ہے، ادب کرو، لیکن ایسا ادب نہیں جیسا عام لوگوں کا ادب کرتے ہو یا دیگر انبیاء اور رسول کا ادب کرتے ہو، ایسا نہیں. متوقع روحو، ایسا ادب کرو کہ ادب کی ساری حدیں ٹوٹ جائیں. اگر آپ غور فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا. متوقع روحو، ہر ایک کا ادب حد تعزیر پر ہے اور میرے مصطفیٰ کا ادب حد توقیر پر ہے. اگر باقیوں کا ادب حد کے اندر کرو گے تو حد ادب کا تقاضا پورا ہوگا، اور اگر میرے یار کا ادب بھی اسی طرح حدوں کے اندر کھینچتے پھرو گے تو یہ ادب حد کے اندر کیا ہوا ادب بھی بے ادبی بنا دی جائے گی. میرے مصطفیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے بقول امام بصیری بس ایک حد قائم رہے، ایک حد قائم رہے. انہیں معبود نہ بناؤ، انہیں خدا نہ بناؤ، خدا کا بیٹا نہ بناؤ. اور باقی تم کہہ ہی کیا سکتے ہو؟ تم جانتے ہی کتنا ہو میرے مصطفیٰ کو؟ تم میرے مصطفیٰ کے متعلق معلومات ہی کیا رکھتے ہو؟ تم اپنے علم کے زور پر اکڑتے پھرتے ہو اور اپنی عقل کے ترازو پر میرے محمد کی عزت و توقیر کو ناپتے پھرتے ہو. نادانو، یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کائنات میں ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت. جنید و باعث کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر وہ تو ولی ہیں، حضور کے منگتوں کے منگتے ہیں، انہوں نے تو ادب کرنا ہی کرنا ہے بارگاہ مصطفی کا. لیکن میرے بابا جی قبلہ فرماتے ہیں ہونا یوں چاہیے تھا
زیر آسما از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آید مسیحا و کلیمی جا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادب احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تم بخود حاضر ہوتے ہیں. کہیں اس بارگاہ میں سانس اونچی نہ نکل جائے، کہیں سانس اونچی نہ نکل جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. عزیزان مکرم و محترم، سرکار کی عزت و توقیر کیا ہے، سرکار کا مرتبہ اور شرف کیا ہے. اور یہ بھی عرض کروں گا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے محبت کرنے والے حضور کے صحابہ اور وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے براہ راست اکتساب فیض کیا ہے بارگاہ مصطفی سے، وہ میرے آقا کا ادب و احترام کیسے کرتے تھے. سنیے اور سن سنیے. کسی عام ایرے غیر نتو خیرے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سامنے آ رہا ہے. اور سرکار ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جلوہ گر ہیں، اور سرکار نے فرمایا عائشہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. حضور کون آ رہے ہیں؟ فرمایا وہ سید العرب آ رہا ہے. آ کون رہے تھے؟ مولا کائنات آ رہے ہیں، حیدر کرار آ رہے ہیں، برادر گرامی مصطفیٰ آ رہے ہیں، داماد رسالت مآب آ رہے ہیں. وہ داماد مصطفیٰ جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، مواخات فرمائی، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، ایک مکی ایک مدنی بھائی، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی، سب کو بھائی بھائی بنایا. اخیر پہ مولا علی تنہا یکا بچ گئے، اکیلے بچ گئے. جب کسی کا بھائی نہ بنایا تو حیدر کرار رو پڑے. سرکار نے فرمایا حیدر کرار کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آخری تو بین اصحابی کا ولم تو آخر بینی و بین اصحابی. حضور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا؟ مجھ سے کیا جرم ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا؟ آخری تو بین اصحابی کا ولم تو آخر بینی و بین اصحابی. حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو عزیزان مکرم، سرکار کا اگرچہ ہر جملہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے، مگر سرکار نے فرمایا علی میں تمہیں کسی اور کا بھائی کیوں بناؤں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان مکرم، بڑی کونین میں یہ ایک ایسا کا مقبول صالح بندہ ہے جس کو حضور نے بھائی کہنے کا استحقاق عطا فرمایا ہے. مگر حدیث کا پورا لٹریچر پڑھیے، کبھی سرکار حیدر کرار نے بھی حضور کو اپنا بھائی کہا ہے؟ ارے جنہیں استحقاق ہے اور جنہیں یہ حق حاصل ہے بھائی کہنے کا، وہ تو اپنے آپ کو ہر گھڑی حضور کا غلام اور منگتا کہے. تجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بھائی کہنے کا. ارے اگر وہ تجھے اپنے غلاموں میں اور منگتوں میں اور دہلیز کی گداؤں میں رکھ لے، تیرے لیے اس سے بڑی سعادت والی بات کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا انت علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ. علی تو دنیا اور آخرت میں محمد کا بھائی ہے. وہ علی المرتضیٰ سامنے آ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف رکھتی ہیں، حاضر باش ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتی ہیں، فرمایا وہ سید العرب آ رہا ہے، عرب کا سردار آ رہا ہے، عرب کا بادشاہ آ رہا ہے، عرب کا شہنشاہ آ رہا ہے. تو غور فرمائیے، ام المؤمنین عرض کرتی ہیں حضور الست انت سید العرب. بیٹے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، تشریف بیٹھ جائیں. عزیزان مکرم و محترم، غور فرمائیے میرے مصطفیٰ کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شانوں کا عالم کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے حضور وہ کون آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ عرب کا سردار آ رہا ہے، عرب کا سردار آ رہا ہے. تو ام المؤمنین حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں حضور الست انت سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا سید العالمین وہو سید العرب. عائشہ عرب کا سردار تو وہی علی ہے، رہی میری بات تو سنو، میں دونوں جہانوں کا سردار محمد. میں فقط عرب و عجم کی قید نہیں، اس جہان کا بھی میں سردار ہوں، اس جہان کا بھی میں سردار ہوں. انا سید العالمین وہو سید العرب، میں دونوں جہانوں کا سردار ہوں. عرب کا سردار وہ علی آ رہا ہے. اب عرب کا سردار بھی ہو، برادر گرامی مصطفیٰ بھی ہو، داماد رسول بھی ہو، جن کا نکاح خدا نے عرشوں پر کر دیا، حسنین کریمین کا بابا جان بھی ہو، امام الاولیاء بھی ہو،
عزیزان مکرم، مگر ادب و احترام مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ غور فرمائیے گا، اگر وقت ملے تو غور فرمائیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، یہ تو وہ ذکر ہے خدا بھی محبت سے سنا کرتا ہے، ہم تو پھر منگتے ہیں، ہماری تو ڈیوٹی بنتی ہے کہ اپنے دامنوں کو پھیلائیں اور سرکار کی مسکراہٹوں کی خیرات کے طالب بنے، حضور متوجہ ہو جائے گی، نظر کرم ہو جائے گی، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اتنے بڑے شرف کا حامل ہو کر، اتنی بڑی شانوں کا حامل ہو کر بارگاہ مصطفی کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں مولا علی؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے سطر کو نہیں دیکھا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جن آنکھوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے، ان آنکھوں کو شرمگاہ سے کیوں دیکھو ان آنکھوں سے؟ فرمایا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ جن آنکھوں نے حسن یار تکا ہے، جن آنکھوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے، وہ آنکھیں کبھی غیر جگہ پر نہ پہنچنے پائیں، وہ نظریں غیر جگہ پر نہ پہنچنے پائیں، اس لیے کہ حضور کا مقام وہ ہے، حضور کا شرف وہ ہے، حضور کا مرتبہ وہ ہے۔ غور فرمائیے، غور فرمائیے، سرکار لامکاں پہ گئے، فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں عرش بھی میرے قدموں میں ہے، فرش بھی میرے قدموں میں ہے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کی ارواح طیبات پر، مگر فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہمارے قدموں کے نیچے تھے اور ہم ساری کائنات سے اونچے اور بالا تھے۔ عزیزان مکرم فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں، سفر طے ہو رہا ہے، ارباروں تجلیات الہیہ نے مجھے اپنے جلوں میں لے رکھا ہے، جاتا رہا سفر ہوتا رہا، ایک جگہ آئی مجھے شخص کے ہاتھ سے انوار و تجلیات الہیہ نے اپنے دامن میں لے لیا، ڈھانپ لیا، اوپر بھی نور الہی، نیچے بھی نور الہی، دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے انوار و تجلیات ہیں اور میں ان میں گھرا ہوا ہوں۔ فرمایا پھر وہاں ایک اوپر سے محبت بری صدا آئی، اوپر سے محبت بری آواز آئی، اور اوپر سوائے میرے خدا کے اور کوئی نہ تھا، سوائے میرے رب کے اور کوئی نہ تھا، اور اللہ نے اوپر سے کلام فرمایا، اور کیا فرمایا؟ قف یا محمد، اے سراپا حمد و ستائش، یہیں توقع فرمائیے، یہیں ٹھہر جائیے، یہیں رک جائیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کلام تو اللہ کا تھا مگر لہجہ اس کا نہ تھا، لہجہ ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کا لہجہ ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہیں رک جائیے، یہیں توقع فرمائیے، یہیں ٹھہر جائیے۔ ان ربک یصلی، بارک اللہ، ان ربک یصلی۔ اب علماء نے یہ ترجمہ کیا، جنہوں نے کیا اللہ ان کا بھلا کرے، ان ربک یصلی، محبوب یہیں رک جائیے، کان لگا کر سنے تو صحیح تیرا رب تجھ پر درود پڑ رہا ہے۔ یہ معنی بھی بڑا حسین ہے، یہ معنی بھی بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، دل کو لگتا ہے، بڑا اچھا ہے، مگر یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز کے منگتے ہیں نا، جیسے غواص سمندروں میں غوطہ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہیرے جواہرات میں سے نکال کر لاتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے جب قرآن و حدیث کے سمندروں میں غوطہ ہوتے ہیں تو محبت رسول کا اور حسن مصطفیٰ کا کوئی نہ کوئی ہیرا نکال کر لاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا انہوں نے بھی ٹھیک ترجمہ کیا، لیکن محبت ہو نا کسی کے ساتھ، پیار ہو کسی کے ساتھ، تو پھر ہر شے میں محبوب ہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں گئے، متنوع درخت کھڑے ہیں، کوئی پھل والا ہے، کوئی پھول والا ہے، کوئی لکڑی قیمتی ہے، کسی کی چھاؤں گھنیری ہے، لیکن ایک بوٹا دبلا کمزور لسا پتلا سا مگر قد اس کا سب سے اونچا سرو وہ کھڑا ہے۔ کسی منچلے شاگرد نے چھیڑ لیا، حضرت یہ تو فرمائیں یہ آم کا درخت ہے، چلو اس کے پھل کام آتے ہیں، یہ گلاب ہے اس کے پھولوں کی خوشبو ہے، یہ کیکر ہے اس کی لکڑی کام آتی ہے، یہ شیشم ہے اس کی چھاؤں گھنیری ہے، لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن یہ دبلا پتلا لسا کمزور نحیف لاغر سرو بیچارہ، نہ اس کے پھول نہ پھل نہ چھاؤں نہ لکڑی، لیکن قد اس کا سب سے اونچا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، فرمایا اللہ کے بندے جو مجھے سمجھ آئی ہے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں، کہ حضرت ہمیں بھی وہی چاہیے جس کی آپ کو سمجھ آئی ہے۔ تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا، سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین چ گڈے تے اچا ہو راما ویکھے یار کتوں سر کٹے۔ فرمایا یہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر مدینے والے کا راستہ تک رہا ہے، کس راہ سے یار آئے گا، کس راہ سے محبوب آئے گا، کس راہ سے حضور کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کا حال بھی ہمیں جیسا ہے، یہ بھی ہجر کا مارا ہے، یہ بھی فراق کا مارا ہے، اسے بھی محبوب کا ہجر فراق کا ناگ ڈستا ہے، اور یہ لسا اسی لیے ہے رو رو کر کمزور ہو گیا ہے، یہ محبوب کے ہجر میں طرف طرف کر اس حال میں پہنچا ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں جو چیز میں نظر آئے اسی سے محبت اور پیار ہی کی کوئی نہ کوئی شے یہ نکال لیتے ہیں۔ پیر میرلی شاہ صاحب تھے نا رحمت اللہ علیہ، سرکار کے تو عاشق تھے ہی، ایک اور شے پر بھی عاشق ہو گئے۔ کس چیز پر؟ یہ جو ریل کا انجن ہوتا ہے نا، کالا ریل کا انجن، پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس ریل کے انجن سے عشق کرنے لگے۔ پنڈی اسٹیشن پر آتے ہیں، جب تک وہ کھڑا رہتا ہے دیکھتے رہتے ہیں، پھر واپس گولڈن لوٹ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، آپ کی آپ ہی جانے یہ کیا مسئلہ ہے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے، اس انجن کے ساتھ بھی عشق کا کوئی تک بنتی ہے، کالا دھت انجن لوہے کا بنا ہوا دھواں نکل رہا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں، کیوں؟ سنیے پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے اس سے محبت کی، کئی وجوہات۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی عاشق ہے، وہ دیکھو نا اس کے سینے میں کیسی آگ جل رہی ہے، کیسے بامبر بھڑک رہے ہیں، یہ بھی محبوب کے ہجر میں تڑپتا پھرتا ہے، اور اس کا سینہ بھی عشق میں اور محبت میں جلتا پھرتا ہے۔ اور وہ جو تم سیٹی سنتے ہو نا، یہ اس کی دھاڑیں، اس کی چیخیں، جو ہجر محبوب میں یہ چیخیں مارتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے۔ اور کبھی تم نے دیکھا کبھی ادھر جاتا ہے ڈاؤن، کبھی اپ، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، پتہ ہے کیوں؟ قادری جی ہمیں تو پتہ نہیں، کہا جیسے خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ یہ بھی محبوب کے انتظار میں اور محبوب کی تلاش میں کبھی ادھر جاتا ہے، ادھر سے خبر ملتی ہے یار ادھر ہے تو ادھر بھاگتا ہے، ادھر خبر ہوتی ہے ادھر یار ہے تو ادھر بھاگتا ہے۔ فرمایا دوسرا سبب اس سے پیار کا یہ ہے کہ محبوب کے انتظار میں ہجر میں تڑپتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، متلاشی ہے محبوب کا۔ اور فرمایا تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ فرمایا جس پٹڑی پر اس کو رکھ دیا گیا ہے اس پٹڑی سے 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا، صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اور کہا حضرت کوئی اور سبب؟ فرمایا ہاں، سب سے بڑھ کر وجہ یہ ہے اس سے پیار کی کہ یہ بڑا لجپال ہے۔ کہا حضرت سمجھ نہیں آئی۔ کہا اگر اس کے ساتھ کوئی 3rd کلاس ڈبہ لگ جائے اس کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، کوئی ایئر کنڈیشن پارلر لگ جائے اس کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، بس جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھتا غریب ہے امیر ہے، منزل پر پہنچا کر دم لیتا ہے۔ بڑا لجپال ہے، بڑا لجپال ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں کہ ایئر کنڈیشن ڈبے والے ہی جائیں، غریب غربا کوئی نہ جائے، نہیں، امیروں کو بھی لے جاتا ہے، غریبوں سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے ان سے محبت ہوگی۔ تو عزیزان محترم عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں بڑی دور رس ہوتی ہیں، دور تک کام کرتی ہیں۔ حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا محبوب یہیں توقع فرمائیے، رک جائیے۔ کیوں؟ ان ربک یصلی۔ اب جنہوں نے ترجمہ کیا محبوب خدا آپ پر درود پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا ترجمہ، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، مگر میں ایک نیا ترجمہ کرنے والا ہوں، اور یہ ترجمہ علامہ جان اللہ زبخشی تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں۔ فرمایا یصلی کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ محبوب درود پڑھ رہا ہے، درود تو وہ تب پڑھ رہا تھا جب ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے، درود تو وہ تب بھی پڑھ رہا تھا جب سرکار ابھی غسل فرما رہے تھے، اور جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، وہ سارے ملائکہ جھرمٹ اور جلووں میں لے کر حضور کو تیار کر رہے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم،
جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. فرمایا درود تو وہ تب بھی پڑھ رہا تھا، سرکار پہلے آسمان پہ تھے، درود تب بھی پڑھا جا رہا تھا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں درود ہر گھڑی پڑھتا ہے. یصلون مضارع کا چیز ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں. جب خدا درود پڑھتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ صفت و ثنا کرتا ہے محبوب کی، تو خدا تو ہر گھڑی کرتا ہے. کہاں پھر یہاں تخصیص کیا ہوئی کہ یا محمد ان ربک یصلی؟ کہا یصلی کا معنی یہاں درود پڑھنا نہیں ہے، تو حضرت پھر کیا معنی ہے؟ کہا یصلی کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یصلی کا ہے نماز پڑھنا، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوٹے پڑھتے ہیں، وہ اکبر ہے اعظم ہے، نماز نہیں پڑھتا. یصلی کا معنی دوسرا ہے درود پڑھنا، درود وہ ہر گھڑی پڑھتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے وقت کی. تو کہا حضرت یصلی کا تیسرا یہاں معنی کیا ہے؟ کہا یصلی کا ایک تیسرا معنی بھی ہے. کیا کہا؟ جب گھر میں کسی کے گھر میں کوئی محترم پیارا مہمان آتا ہے نا، تو گھر والا پھر گھر کے اندر بیٹھا نہیں رہتا. ابھی میرے محترم حضرات تشریف لائے، ہمارے بھائی راؤ محمد احسان الحق سب گھر کے اندر تو نہیں بیٹھے تھے نا، ہم سب کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے نا گیٹ پر، اور دروازے سے بھی 10-20 قدم آگے ہار لے کر چلے گئے کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے محترم آ رہے ہیں. تو علامہ جارلہ زمخشری فرماتے ہیں یصلی کا تیسرا معنی ہے جب گھر میں پیارا لاڈلا محترم مہمان آتا ہے تو گھر والا گھر کے اندر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ 10-20 قدم آگے جا کر مہمان کا استقبال کرتا ہے. کہا تیسرا معنی ہے یہاں مراد. رب نے فرمایا پیارے تو یہاں رک جا، اب آگے آپ نہ آئے، تو مکہ کی وادی سے اٹھ کر یہاں لامکان تک آیا ہے، اب آگے تو نہ آ، تجھے لینے تیرے استقبال کرنے میں خدا آ رہا. ان ربک یصلی محبوب، اب آگے آپ نہ آئے، اب آگے تیرے استقبال کرنے میں خدا آ رہا ہوں، میں رب تجھے لینے آ رہا ہوں. عزیزان محترم، جب یہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ایک اچنبا لگا، حیرت ہوئی، اور میں سوچنے لگا حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی گناہگار بندہ، اللہ پاک فرماتا ہے گناہگار بندہ میرے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں خدا اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور جب کوئی چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنی شان کے مطابق اس کے پاس جاتا ہوں. تو مجھے بڑی عجیب بات ذہن میں آئی، مولا تیرے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ جب تو میرے جیسے گناہگار بندے کے ایک بارش قریب آنے سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، تیرا یار تو مکے سے اٹھ کر لامکان تک پہنچا ہے، تو یار کے کتنا قریب آیا ہوگا، تو محبوب کے کتنا قریب آیا ہوگا. اور اگر میں چل کر آؤں تو دوڑ کر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، تو تیرا یار تو ایسی تیز رفتار سواری پہ گیا ہے، ایک قدم اس کا یہاں ہے دوسرا حد نگاہ پر ہے. جب یار کی رفتار کا عالم یہ ہے تو رب کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ رب کتنی جلدی. خدا فرماتا ہے پھر ایک وقت آیا دنا فتح اللہ، دنا اس کا فاعل محبوب ہے، یہ جلوہ قریب ہوا. فتح اللہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، دنا یہ جلوہ قریب ہوا محبوب کا، فتح اللہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین، ایسے ہوا جیسے قوسین دو کمانیں ہوتی ہیں، دو کمانیں. مثالیں محض سمجھانے کو ہوتی ہیں، چہ نسبت خاکر اب عالم پاک. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ معانقہ کیا، جفی ڈالی کوئی؟ چلو کبھی موقع ملے تو ضرور جفی ڈالنا کسی دوست بھائی کو. جب جفی ڈالتے تو کسی کو دیکھا ہوگا نا، جب کسی سے کوئی معانقہ کرتا ہے تو ایسے ہاتھ کرتا ہے کہ نہیں؟ اب جس حال میں جو میرے ہاتھوں کا یعنی صورت بن گئی ہے، یہ کمان کی شکل یہی نیم دائرہ آدھی ہوتی کہ نہیں جی؟ کمان ایسی ہوتی ہے نا، اور اگر سامنے آنے والا وہ بھی ایسے کر دے تو کتنی کمانیں ہو گئی، کتنی کمانیں ہو گئی. مثالیں محض سمجھانے کو ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کروں گا چونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے، میرا منہ بہت چھوٹا ہے، سمجھ میں آ جائے گی تو بسم اللہ، نہیں تو میرا سبق ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے تنا پھر یہ جلوہ قریب ہوا، فتح اللہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین، دو قوسین بن گئی، دو کمانیں بن گئی، او ادنا یا اس سے بھی قریب تر. یہی تو اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں، فرمایا عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، لفظوں پہ غور کرنا، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. جنم کے بچھڑے خدا اور مصطفیٰ نہیں، معاذ اللہ، وصل و فرقت. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، فرمایا جب سے وصل بنا ہے، جب سے فرقت بنی ہے، جنم جنم کے بچھڑے آج پہلی مرتبہ گلے سے مل رہے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور فرمائیے محبوب کی شان کیا ہے؟ روح المعانی،
علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث قدسی رب نے فرمایا پیارے میرے محبوب مولا حکم فرمایا جو ایت ہے نا مالکل وجہۃ ہو مولیھا ہر شے کا ایک قبلہ ہے ہر شے کا ایک قبلہ ہے قبلہ کس کو کہتے ہیں سمت توجہ کو جدھر کوئی متوجہ ہوتا ہے وہ اس کا قبلہ ہوتا ہے وہ اس کا قبلہ ہوتا ہے تو علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں رب نے فرمایا پیارے ملائکہ کا بھی ایک قبلہ ہے ملائکہ کا بھی ایک قبلہ ہے مولا کون سا فرمایا بیت المعمور ملائکہ کا قبلہ ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر اگر اس بیت المعمور سے لسی لٹکائی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پر آتی ہے سیدھی بیت اللہ کی چھت پر آتی ہے بیت المعمور سے رسی لٹکے تو سیدھی بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی چھت پر آتی ہے ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور کروبیاں کا قبلہ عرش الہی انبیاء سابقہ کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی اور محبوب سن مولا کیا قبلتوں کا کعبۃ تیرا قبلہ میرا کعبہ ہے تیرا قبلہ اب دوبارہ سنیے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کروبیاں کا قبلہ عرش الہی انبیاء سابقین کا قبلہ مسجد اقصی اور محبوب تیرا قبلہ قبلتوں کا کعبۃ تیرا قبلہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ وہی قبلۃ جسد کا اور محبوب یہ صرف تیرے جسم کا قبلہ ہے محبوب یہ فقط تیرے جسم کا قبلہ ہے رہی تیری روح تو قبلہ تو روح کا آنا تیری روح کا قبلہ میں رب اور فرمائیے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں سنیے اور ایمانوں پہ جرا عطا کیجیے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کروبیاں کا قبلہ عرش الہی انبیاء سابقین کا قبلہ مسجد اقصی اور محبوب تیرا قبلہ قبلتوں کا کعبۃ تیرا قبلہ میرا کعبہ وہی قبلہ تو جسد ایک اور یہ صرف تیرے جسم کا قبلہ ہے رہی تیری روح مقدس وہ قبلہ تو روح کا آنا اور تیری روح کا قبلہ میں رب ہوں اور محبوب میری اگلی بات سن مولا کیا وقبلتی انت اور میں رب کا قبلہ تو محمد ہے میں رب کا قبلہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کس کو کہتے ہیں میں نے عرض کیا قبلہ کہتے ہیں سمت توجہ کو جدھر کوئی تکتا ہے وہ اس کا قبلہ ہوتا ہے تو محبوب فإنک بأعیننا کملی والے تو ہر گھڑی ہماری نگاہوں میں بستا ہے ہر کوئی ادھر متوجہ ہے اور میں تیری جانب متوجہ ہوں ہر کوئی ہمیں تک اور دیکھتا ہے اور میں خدا ہو کر محمد کا مکھڑا دیکھتا رہتا ہوں قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب کی شان کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری میں فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سرکار کو اٹھایا اور جب اپنے قبیلہ بنو سعد میں جانے لگی تو دل میں خیال آیا قبیلہ بعد میں جاؤں گی گھر کو پہلے سرکار کو بھی طواف کرا لوں میں بھی طواف کر لوں اور حجر اسود کا بوسہ بھی دلا لوں اور خود بھی سرکار کو لے کر حجر اسود کے قریب گئی نا جسے ہر کوئی چومتا ہے تو فرمایا مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی میری جب میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری میں فرماتے ہیں فرمایا حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حجر اسود بیت اللہ کی دیوار سے باہر نکل آیا حجر اسود بیت اللہ کی دیوار سے باہر نکل آیا حلیمہ فرماتی ہے میں نے زبان حال سے پوچھا حجر اسود ہر کوئی تجھے چومنے آتا ہے تو کہاں جا رہا ہے تو جواب آیا ہوگا حلیمہ ہر کوئی میرا بوسہ دینے آتا ہے آج کعبے کا کعبہ سامنے ہے اس لیے کعبہ چھوڑ دیا ہے محمد کے رخ زیبا کو چومنے آ رہا ہوں حضور کو بوسہ دینے آ رہا ہوں عزیزان مکرم محترم سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہیں حضور کے فضائل کیا ہیں حضور کی برکات کیا ہیں حضور کی عظمتیں کیا ہیں جبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وتعجلوا ہو لوگوں یہ اتنی شانوں کا حامل رسول تمہیں عطا کر دیا ہے اب تمہاری ڈیوٹیاں یہ ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے محبوب کی ایسے ادب و احترام کرو کہ رب کی بھری خدائی میں کسی اور کا ایسا نادب ہوا ہو نہ ہو پائے تو پھر سنیے صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے کیسے ادب احترام کرتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی کیا تھی خدمت رسول کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا تھی صحابہ کی مختلف ذمہ داریاں ڈیوٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری بڑی نرالی ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے سرکار جب کاشانہ مصطفی سے
جلوہ گر ہو کر مسجد نبی میں جلوہ گر ہوتے اور جوڑے مبارک اتار دیتے، نالین پاک اتار دیتے، تو عبداللہ بن مسعود کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ سرکار کے جوڑے اٹھا لیتے، سرکار کے جوڑے اٹھا لیتے ہیں، اور ایسا نہیں کرتے جیسے ہم مساجد میں جا کر کرتے ہیں، جوتے اٹھائے، جوڑے اٹھائے، چھاڑے، مٹی گرد و غبار جاری اور مسجد کی کسی کونے خدرے میں لا کر رکھ دیے، جب فارغ ہوئے تو لیتے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر ایک ادب ایک حد کے اندر ہے، اور میرے مصطفیٰ کے ادب کی کوئی حد متعین اور مقرر نہیں ہے، حدوں سے گزر کر ادب کرو یار کا۔ عبداللہ بن مسعود کیا کرتے؟ سرکار کی نالین اٹھاتے اور آستینوں میں دو جیبیں سلوائی ہوئی ہیں، دو جیبیں سلوائی ہوئی ہیں، ایک نالین ادھر ڈال لیتے ہیں اور ایک نالین ادھر ڈال لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا اور مصلی رسول پر امام الرسول کھڑے ہوتے اور حضور کی اقتداء میں سارے صحابہ نماز پڑھتے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس قریبی نماز پڑھتے ہوئے بھی جوڑے نکال کر مسجد میں رکھتے نہیں تھے کہ اب تو نماز پڑھنی ہے، چلو نماز سے فارغ ہو کر پھر جوڑے ادھر رکھیں گے۔ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، سرکار کے جوڑے ادھر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سرکار بھی دیکھتے ہیں، کبھی نہیں فرمایا عبداللہ یہ کیا کرتے ہو، جوڑے جوڑوں جیسے ہوتے ہیں، خدا کی نماز پڑھتے ہو، خدا کی نماز پڑھتے ہو، جوتے ادھر ڈال کے پڑھتے ہو، ادھر جوڑے ڈال کے پڑھتے ہو، جوتے باہر رکھ دیا کرو، جوڑے جوڑوں جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے اپنے سکوت سے گویا فرمایا، عبداللہ تو جو کچھ کرتا ہے عین منشاء الہی کے مطابق کرتا ہے، تو جو کچھ کرتا ہے عین منشاء الہی کے مطابق کرتا ہے۔ عزیزان مکرم و محترم سنیے سنیے، جوڑے ادھر، نماز اللہ اکبر، اور جسم کو ہر گھڑی خوشبو میں مہکائے رہتے ہیں، جتنے پیسے آتے ہیں کھانے پینے کی فکر نہیں، خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ کسی نے کہا عبداللہ تیری عادت بڑی عجیب ہے، تو روپے پیسے سے جتنا مال دولت آتی ہے اور کوئی شیشے کی فکر نہیں ہوتی خریدنے کی، خوشبو ہی خریدتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے، اللہ کے بندے مجھ سے سوال کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میری نوکری کتنی اونچی ہے، میری ڈیوٹی کتنی سخت ہے، نوکری بمانا خدمت، میری ڈیوٹی کتنی سخت ہے۔ کیسے؟ کہا کس کے نالین اٹھاتا ہوں پتہ نہیں، رب نے جس کا پسینہ منبر معطر بنایا ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کو ہر گھڑی خوشبو میں مہکائے رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کے پسینے کی بو حضور کے جوڑوں تک نہ پہنچ جائے۔ اگر پسینے کی بدبو حضور کی نالین تک پہنچ گئی، میں سمجھوں گا یہ بھی میں نے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کر ڈالی۔ اور ان کا سنیے، قد مبارک بہت چھوٹا تھا، قد شریف بہت چھوٹا، پڈلیاں بمشکل ایک بارش بنتی ہیں۔ ایک دن صحابہ بیٹھے اور ان کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، تبصرہ ہوا، کہنے لگے دیکھیں نا یہ ہے تو ہمارا بھائی بڑا محترم، بڑا مقدس، بڑا معزز، لیکن قد مبارک کتنا چھوٹا ہے، جسم کتنا نحیف لاغر ہے، قد مبارک کتنا چھوٹا، پنڈلیاں ایک بیلسٹ میں نہیں بنتی۔ سرکار نے بھی یہ بات سن لی، فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سونا ہم اپنے اس بھائی عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہے ہیں، ان کا قد مبارک کتنا چھوٹا ہے، تحقیرن نہیں کہہ رہے تھے، حقیقت واقعہ کے طور پر یہ بات کر رہے تھے، ان کا بھائی کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو تم اب دیکھتے ہو نا، قیامت کو دیکھنا، قیامت کو دیکھنا۔ حضور کیسے؟ فرمایا پتہ نہیں تمہیں کس کے جوڑے اٹھاتا ہے، کس کا نالین بردار ہے۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جائیں گی، میرے منگتے کی پنڈلیوں کی بلندی پہاڑوں سے بھی اونچی نکل جائے گی۔ پتہ نہیں کس کے جوڑے اٹھاتا ہے اب نالین کی۔ میں کیا عرض کروں، میں کیا عرض کروں، خدا فرماتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی عام اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے پیارے یہ جو میرا عرش ہے نا کتنی شانوں والا ہے، مولا بڑی شانوں والا ہے۔ فرمایا اس عرش کو میں اس سے بھی 10 گنا زیادہ شان عطا کر دوں، مگر پیارے جو تیرے قدموں کی ایک مٹی کی مٹھی ہے میری بارگاہ میں جتنی وہ حرمت والی ہے، 10 کو عرش کو 10 گنا اور حرمت دے دوں، پھر بھی اتنی حرمت والا میرا عرش بھی نہیں ہے۔ یہ خدا فرماتا ہے، ہمارے جو نبوت میں بڑی عزیزان مکرم محترم، سرکار کے جوڑوں کی شان کیا ہے، سنیے
سنیے عزیزان محترم، سرکار کی آمد سے پہلے یہودی جو تھے نا مدینہ پاک کے اور مکہ پاک کے، سرکار کے متعلق کتابوں میں پڑھ رکھا تھا سرکار آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں، محبوب آنے والے ہیں، سرکار کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کی آمد پاک کے چنکے ڈنکے بج رہے تھے۔ ہمارے علاقوں میں لوگ نانی دادیوں سے بچے کہانی سنتے ہیں، رات کو نانی کہانی سناؤ، اماں کہانی سناؤ، کہانی سنتے سنتے چپ ہو جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہودی شام کو کیا کرتا، اپنے گھر میں سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتا اور بچوں کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے نعت مصطفیٰ سناتا۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت بسائی دولت از گفتار خیزت۔ فرمایا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کا حسن دیکھے اور محبت ہو جائے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار کی باتیں سن سن کر بندہ دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ یہودی بڑی محبت کے ساتھ حضور کا چرچا کرتا، تذکرہ کرتا، پیار کے ساتھ باتیں سناتا۔ تو اس کے گھر میں اس کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنے بابا سے حضور کی نعتیں سن سن کر اس کے سینے میں حضور کی محبت کی چنگاری آ گئی، حضور سے عشق ہو گیا۔ ابھی سرکار آئے نہیں، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی، بھانپڑ بھڑک اٹھے دوستان مکرم محترم۔ لیکن جب سرکار کی بعثت ہوئی، وہی ظالم یہودی بدبخت عالم جو تورات پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے اور جانتا ہے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو، میرے محبوب کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچوں اور اولاد کو پہچانتا ہے۔ ان کو کوئی بھول نہیں تھی، غلط فہمی کا شکار نہیں تھی، جانتے تھے یہ مصطفیٰ ہیں۔ مگر جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اس یہودی بدبخت نے بجائے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے سرکار کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا، بغض و عداوت سینے میں آئے۔ یہ بدبخت حضور کی دشمنی کرتا ہے، حتیٰ کہ سرکار کو گالیاں بکتا ہے۔ لیکن بیٹی کہتے ہیں بابا تو کیسا ظالم ہے، ساری عمر اس محبوب کی نعتیں سناتا رہا، اب جب سرکار آ گئے ہیں تو اس کی دشمنی پہ آمادہ ہو گیا، گالیاں بکتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ لیکن وہ اپنے ارادے سے، اپنے کام سے باز نہ آتا۔ علماء فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، لمحات بیتتے رہے، طائر وقت محو پرواز رہا، وہ یہودی عالم وقت کے ساتھ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ ہر طرح کے علاج کروائے مگر کہیں سے افاقہ نہ ہوا، پیسے خرچ کیے، دولت خرچ کی مگر آرام نہ آیا، نابینا ہو گیا۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی بابا تو ہر طرح سے علاج کروا کے مایوس ہو کر گھر میں تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے طبیب ہیں، ایک طبیب حاذق ہیں، ایک طبیب اعظم ہیں، ان کا ایک دارالشفا ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے دوائی لے آؤں، دوائی لے آؤں۔ کہا جاؤ لے آؤ۔ بیٹی گئی اور جا کر کھڑی ہو گئی رہ گزرے مصطفیٰ میں۔ صحابہ مدینہ پاک میں کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ محبوب کس گلی سے گزر گئے ہیں، گلیوں میں نکل جاتے، جس گلی کو دیکھتے معطر و منبر ہے سمجھ جاتے حضور کا اس گلی سے گزر ہوا ہے، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پا کی۔ اور پھر یہ تو عام گلیوں کی نہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں کی بات ہے، سرزمین طیبہ پاک کی بات ہے، جن کے متعلق کوثر نیازی مرحوم نے کبھی کہا تھا میرے لیے ایک مرتبہ روشی پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ، سنیے آپ کے درود پاک کی برکت سے مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے لیے ہر گلشن رنگین سے بھلی ہے، کوثر نیازی کہہ گئے میرے لیے ہر گلشن رنگین سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے، میرے لیے ہر گلشن رنگین سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ مدینہ منورہ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ، حیات آج بھی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ابھی حضرت نے وہ پڑھا نا محمد الرسول اللہ، ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ایسا ہے نا ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ارے ہمارا کلمہ بتاتا ہے کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں محمد کی جلوہ گری نہ ہو، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، جو تھے کہے وہ بے ایمان ہیں۔
عزیزان مکرم و محترم، چراغ حیات مصطفیٰ کا آج بھی جلتا ہے، جلتا تب بھی تھا، جلتا اب بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے حضور کے حیات کا چراغ باہر چوراہے میں جلتا تھا، آتے جاتے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی دیکھتے ہیں، اور ابو لہب و ابو جہل بھی دیکھتا ہے کہ وہ چراغ حیات مصطفیٰ جل رہا ہے۔ اب 63 سالہ ظاہری حیات طیبہ کے بعد وہ چراغ اٹھا کر حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب باہر رہنے والا تو نہیں جانتا، اب جو اندر جا سکتا ہے وہ آج بھی دیکھتا ہے کہ وہ حیات مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے۔ عزیزان مکرم و محترم، وہ بی بی راہ میں کھڑی ہو گئی، راہ گزرے مصطفیٰ میں انتظار میں ہے کہ کب میرا محبوب آئے گا۔ قسمت نے یاوری کی، محبوب کی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لائے تو لڑکی سے انتظار میں تھی کہ مٹی کے کن ذروں نے نالین مصطفیٰ کے طلبوں کو چوما اور بوسہ دیا ہے۔ دوڑی اور لپک کر وہ مٹی کی مٹھی اٹھا دی اور اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی، گویا نعمت کونین میسر آئی اور مل گئی دولت کونین۔ مٹی کی مٹھی لے کر دوپٹے کے پلو میں باندھ کر بھاگی بھاگی گھر میں آئی، کہا بابا دوائی لے آئی ہوں۔ کہا اچھا بیٹے کیسے استعمال کرنی؟ بابا سلائی کے ساتھ آنکھوں میں لگانی۔ اچھا بیٹے پھر لگاؤ۔ یہودی کی بچی نے جس کا سینہ مدینہ بنا ہوا تھا، سلائی اٹھائی اور نالین مصطفیٰ کی خاک کھا کے پائے رسول سلائی سے لگا کر دائیں آنکھ میں ڈالی، سلائی باہر نکلی، آنکھ کھولی تو دیکھا پہلے سے بھی بڑھ کر آنکھ روشن ہو چکی ہے، آنکھ پہلے سے بڑھ کر منور اور روشن ہو چکی ہے۔ حیرت زدہ ہوا، کہا بیٹی یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت؟ کہا بابا خواب نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے، آنکھ واپس آ چکی ہے اس کا نور۔ جلدی سے سلائی بھری، دوسری آنکھ میں لگائی، دوسری آنکھ بھی بینا ہو گئی، آنکھیں چھپک رہا ہے، مل رہا ہے، کہیں خواب نہیں، حقیقت تو ہے۔ آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بچے کو دیکھا، گھر کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، خوش ہوا۔ کہا بیٹی چل وہ ایسا کون سا بڑا حکیم ہے جس کی دوائی اتنی عظیم المرتبہ اور اتنی مؤثر ہے کہ پہلی ہی خوراک سے اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس بچی نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگاؤں گی تو مرضی سے موڑ لوں گی، کہا بابا یہ بڑا حکیم ہے نا؟ کہا بیٹے حد ہو گئی، اس کی حکمت کی تو معراج ہے، اتنا بڑا طبیب کہ پہلی تک خوراک سے ہی مجھے افاقہ ہو گیا اور آرام آ گیا۔ چل اس کے دربار میں، اس کے پاس مجھے مطب میں لے چل، میں ان کے قدم دھو کے پیتا ہوں۔ کہیں سے آرام نہ آیا، نہ ہو آتا آرام جس کو سارے زمانے سے، نہ ہو آتا آرام جس کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ خاک لے آئی۔ بابا یہ بڑے حکیم ہے نا؟ کہا میرے منہ سے نے۔ کہا بابا یہ کوئی دوائی تو نہ تھی؟ تو بیٹے کیا تھا؟ بابا وہ جس رسول کو تو گالیاں بکتا ہے نا، یہ اس رسول کے قدموں کی خاک تھی جو میں اٹھا کر تیرے قدموں میں آنکھوں میں ڈالنے کو لایا ہوں۔ دوستو اگر اللہ کی رحمت ہوتی اس بندے پر تو شکر ادا کرتا اور دوڑ کر قدموں میں جا پہنچتا، مگر بدبختی اس بندے پر چھائی ہوئی تھی، ظالم پر۔ کہا ہے تو نے میرے دشمن کی پیروں کی خاک میری آنکھوں میں ڈال دی ہے، تو نے محمد کے قدموں کی خاک میری آنکھوں میں ڈالی ہے۔ اگر یہ اس کے قدموں کی خاک ہے تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ چھری اٹھائی اور چھری اٹھا کر اپنی دائیں آنکھ پہ دے ماری اور آنکھ کا ڈھیلا نکال کر باہر پھینک دیا۔ دوسرا بار کیا، جلغار کی بائیں آنکھ پہ، اس کا ڈھیلا بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مگر عظمت مصطفیٰ کیا ہے، بائیں آنکھ کو نکالا اور باہر پھینکا ہے تو دائیں آنکھ کا ڈھیلا اڑ کر واپس آنکھ میں پلٹ آیا ہے۔ اب اس آنکھ کو نکالتا ہے تو اس کا ڈھیلا پلٹ آتا ہے، اس کو نکالتا ہے تو اس کا ڈھیلا پلٹ آتا ہے۔ جب 2-4 مرتبہ یوں ہی کیا تو بیٹی تڑپ گئی اور کلمہ پڑھا اور کہا بابا تو بڑا ظالم ہے، بڑا بدبخت ہے، تو 1,00,000 مرتبہ ان آنکھوں کو نکالتا پھرے گا، اگر دوائیوں سے ٹھیک ہوئی ہوتی تو نکل گئی ہوتی، دوائیاں نہیں، یہ تو سائیوں کے قدموں کی خاک سے روشن ہوئی ہیں۔ اب خدا لجپال ہے، ان آنکھوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا، کیونکہ ان میں نالین مصطفیٰ کی خاک پا تیری آنکھوں میں ڈال دی گئی۔ عزیزان مکرم یہ خاک پائے نالین مصطفیٰ ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ جوڑے اٹھاتے، آخری بات سنا رہا ہوں، جو وقت دیا گیا تھا سو پورا ہوا، آخری بات سنا رہا ہوں، حضور کا لوگ ادب کیسے کرتے ہیں، محبت کیسے کرتے ہیں۔ سرکار کے قدموں میں جوڑے پہنایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ سن لیجئے، میں ساری احادیث سنا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، چونکہ چنانچہ نہیں۔ عزیزان مکرم، عادت مبارکہ یہ تھی جب سرکار اٹھ کر جانے لگتے تو یہ جوڑے قدموں میں پہنا دیا کرتے تھے۔ سرکار اٹھ کر جانے لگے، انہوں نے جوڑے پہنانے کی نیت کی تو ایک اور صحابی دوڑ پڑے اور جلدی سے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے نہیں مانگے، یار یہ آج جوڑے مجھے دے دے، میں حضور کو پہنانا چاہتا ہوں۔ پتا تھا یہ اتنی اونچی نوکری یہ کیوں چھوڑیں گے، اتنی اونچی دولت یہ کیوں چھوڑیں گے، میں ان سے نہ مانگوں، چونکہ انہوں نے تو انکار کر دینا ہے۔ نالین مصطفیٰ کی بات ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، آقا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور اگر آپ کے قدموں کے جوڑے مجھے سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو دنیا کے تاجوروں کے سامنے گردن اونچی کر کے ملکہ برطانیہ سے کہوں، ملکہ برطانیہ الزبتھ یہ بتا تیرے سر پر کوہ نور ہیرے والا تاج زیادہ سونا لگتا ہے یا میرے سر پر محمد کے جوڑے زیادہ پھبتے اور تو عبداللہ ابن مسعود جوڑے پہنانے کی نیت سے آگے دوڑے، لیکن وہ صحابی پہلے آگے اور آ کر کہا دانیہ نل کا یا رسول اللہ، آقا اگر آج مجھے اجازت ہو تو میرا جی چاہ رہا ہے یہ جوڑے میں نہ آپ کو پہنا دوں، میں نہ جوڑے آپ کو پہنا دوں۔ سرکار سے مانگے، ان سے نہیں مانگے۔ عبداللہ ابن مسعود، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی جب حضور کے دربار میں کوئی مشروب، شربت، دودھ، پانی پیش ہوتا سرکار سارا شوق نہیں فرماتے تھے، جو طلب ہوتی شوق فرماتے، باقی بچا کر کیا کرتے، جو دائیں بندہ بیٹھا ہوتا نا اس کو پیش کرتے اور فرماتے ہیں دائیں سمت اکثر صدیق مولانا صوفی جی کدھر چوری کرنے جانا ہے، بہ جائے سابی ٹوپی ہے پائی تو عزیزان مکرم، کوئی اور تو جائے سب پولیو والے کیوں جائے۔ عزیزان گرامی کارن عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بندہ دائیں سمت بیٹھا ہوتا سرکار دودھ، پانی، شربت اس کو پیش کرتے جو بچ جاتا، اور دائیں سمت اکثر صدیق اکبر تو سائے کی طرح ساتھ تھے نا، سائے کی طرح ساتھ اکثر صدیق اکبر۔ آج سرکار کے دربار میں دودھ آیا ہے، سرکار نے شوق فرمایا جو بچایا دیکھا تو آج ابو بکر کو کچھ لیٹ ہو گئی، دائیں سمت دیکھا تو ابو بکر نہیں ہے، بائیں سمت دیکھا تو صدیق اکبر آج بائیں سمت بیٹھے، اور دائیں سمت مدینۃ الرسول کے ایک انصاری صحابی کا چھوٹا سا کاکا بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن مجھے رب کی قسم اس بچے کا مقابلہ میرا غوث نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ داتا علی حجویری نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ خواجہ ہند الولی نہیں کر سکتے، اور خواجہ مجدد الافسانی مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ خیر التابعین ویسے کرنے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بیٹھا نالین مصطفیٰ کے پاس، حضور کے دربار میں بیٹھا، صحابی رسول ہے، عمر تھوڑی ہوئی تو کیا، بیٹھا ہے بچہ۔ اب سرکار کا عدل ملاحظہ فرمائیے، ادھر دیکھا تو دائیں سمت وہ بچہ بیٹھا ہے، ادھر دیکھو تو وہ صدیق بیٹھے۔ سرکار نے اس بچے سے فرمایا کاکا، او بچے، او بیٹے، یہ دودھ حق تو تیرا ہے، چونکہ تو دائیں سمت بیٹھا ہے نا، حق تیرا ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو یہ ابو بکر تیرے بزرگوں سے بھی اونچا ہے، تیرے بزرگوں سے بھی بڑا ہے، تو اجازت دے تو یہ دودھ میں ابو بکر کو پلا دوں۔ یہ سرکار اس کاکے سے، بچے شہزادے سے پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ بچہ لودرا کی کسی گلی میں بلیئرڈ کھیلنے والا بچہ تو تھا نہیں نا، بے وقوف، وہ لڈن کی گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنے والا احمد اور پاگل تو نہیں تھا نا، ان صحابہ کا بچہ تھا جن کی آنکھوں کا سرما محمد کے جوڑوں کی خاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ باندھے بیٹھا ہے، گردن چکائے، سر خم کیے،
نگاہیں بچھا کر بیٹھا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال حبشی کے متعلق کہتے ہیں، بلال میں نے تیری کتاب حیات کے سارے باب پڑھے ہیں، اور تیری کتاب حیات کا سب سے پیارا عنوان جو مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ بلال کی عادت یہ تھی رضی اللہ عنہ، جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے نا تو سرکار بلال حبشی سامنے بیٹھ کر حضور کا مکھڑا نہیں دیکھتے تھے، بندوں کے پیچھے چھپ چھپ کر کنکھیوں سے حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، ادب و احترام سے چھپ چھپ کر میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. وہ بیٹھا بچہ اور بڑا مست الست ہو کر بیٹھا ہے، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا، کاکا یہ حق تیرا ہے، تو دائیں سی مت بیٹھا ہے، لیکن ابو بکر تیرے بزرگوں سے بھی پوچھے، اگر تو اجازت دے تو یہ دودھ میں ابو بکر کو پلا دوں. اب وہ بچہ گردن جھکا کر لرزتے کانپتے ہونٹوں سے عرض کرتا ہے، حضور کیا یہ حضور کا مجھے حکم ہے کہ میں دودھ چھوڑ دوں؟ حکم ہے؟ نہیں بیٹے یہ حکم نہیں ہے، تیری مرضی پہ ہے، تو اگر اجازت دے تو دودھ ابو بکر کو دوں. عرض کیا، سونا اگر تو ہے حضور کا حکم تو پھر بصر و چشم سر آنکھوں پر، اگر حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پر، اور اگر سونا حکم نہیں مرضی میری شامل کرنی ہے تو پھر سونا ابو بکر کے جوڑوں کو سلام، مگر میں تیرا لنگر نہیں چھوڑتا، میں آپ کا لنگر نہیں چھوڑتا. صدیق اکبر کا تو روز نمبر لگتا ہے، میری تو آج مقدر جاگ رہا ہے، پھر جانے نصیب ہو کے نہ ہو، اور کوئی شے ہوتی لاکھ مرتبہ چھوڑ دیتا، مگر جس پیالے نے آپ کے لبوں کو چوما ہے وہ پیالہ کیسے چھوڑ دوں؟ جس دودھ کو حضور نے نوش فرمایا ہے، تبرک بنایا ہے، لنگر بنایا ہے، وہ میں کیسے چھوڑ دوں؟ حضور میں صدیق اکبر کو سلام کرتا ہوں مگر میں آپ کا لنگر نہیں چھوڑتا. یہ ادب و احترام مصطفیٰ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ وہ حضور سے پیار کرتے تھے، تو وہ صحابی دوڑے اور جا کر ان سے جوڑا نہیں مانگا. عبداللہ بن مسعود سے سرکار سے عرض کیا، دانی عدل کا یا رسول اللہ، حضور اگر مجھے اجازت ہو تو آج میرا جی چاہ رہا ہے یہ عبداللہ بن مسعود سے جوڑے لے کر میں نہ حضور کو پہنا دوں. سرکار نے فرمایا، عبداللہ دے دے جوڑے، اس کو یہ پہنانا چاہتا ہے، دے دے. عبداللہ بن مسعود نے سمجھا بھی آج اس بیلی کا نمبر لگ گیا، چلو یہ جوڑے دے دیے. سرکار کے قدموں میں اس صحابی نے پہنا دیے رضی اللہ عنہ، پہن لیے سرکار نے. پہن کر سرکار نے قدم اٹھائے نہیں ہیں، وہی کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا اللہم انہو اراد ردائی، یہ اس بندے نے مولا جو مجھے جوڑے پہنائے ہیں نا، اس کا دل کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجھے جوڑے پہنائے اور میں محمد خوش ہو جاؤں. اس نے زبان سے عرض نہیں کیا کہ حضور میری یہ تمنا، ارادہ کیا. ارادہ دل کی نیت کو کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کے ارادوں کو بانپ لیا کرتا ہے. اللہم انہو اراد ردائی، مولا اس نے جوڑے پہنا کر چاہا یہ ہے، ارادہ یہ کیا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. تو مولا میں تو پھر راضی ہو گیا ہوں، اس نے جوڑے پہنا دیے، میں تو راضی ہو گیا. یہاں نماز کا حوالہ نہیں ہے کہ بڑا پکا نمازی ہے اس لیے راضی ہو گیا ہوں، روزے دار ہے اس لیے راضی ہو گیا ہوں، حاجی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، عالم ہے اس لیے راضی ہو گیا ہوں. صاحب یہ نہیں، یہ ساری رونقیں ہیں نیکیوں کے ادھر، مگر حوالہ ان کا نہیں. حوالہ یہ ہے اس نے جوڑے پہنائے ہیں، ہم راضی ہو گئے. محبوب پھر مولا اب جس سے میں راضی ہو گیا ہوں فرد انت، اب تو بھی اس سے خوش ہو جا، اب تو بھی راضی ہو جا. پھر رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب جوڑے تو پہنے، اپنے طلبوں کو کنکروں سے، پتھروں سے، کانٹوں سے تو بچائے، راضی میں ہو جاؤں. نہیں محبوب بس جس سے تو ہو گیا اس سے خدا راضی. وتعزروہ وتوقروہ، ان کا ادب کرو، ان کا ادب کرو. وتوقروہ، اور ہر ایک قدم تعظیم کی حد ہے، اور میرے مصطفیٰ کا ادب اور توقیر کی حد پر ہے. سارا توڑ دو، مرتفع کر دو، اٹھا دو. حد بننا یہ ہم بندوں کا ہوتا ہے، یہ بننا تیرا ہے، یہ حد تیری ہے. خدا کا کوئی بننا ہے، حد ہے؟ فرمائے تو صحیح، جو ٹوٹ رہی ہو. خدا کا کوئی حد بننا ہے؟ کوئی حد بننا نہیں، وہ تو انلیمیٹڈ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ٹوٹتی، بننا نہیں ٹوٹتا. بس انہیں خدا نہ بناؤ
باقی تم جو کہو وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دے کہ ہم سرکار کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، الفت کا، ادب کا، پیار کا، اطاعت کا وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں جو ایک امتی کی حیثیت سے ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے میرے خیالات پریشان کو سنا۔ کیوں عمر، کیوں عمر، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے۔ پیغام محبت یہ دینا چاہتا ہوں، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کیوں نہ یہ دولت کوئے نبی میں لٹائی جائے۔ کیوں عمر شرح زلف بتا میں گنوائی جائے، کیوں نہ یہ دولت کوئے نبی میں لٹائی جائے۔ ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ صلی اللہ تعالی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، ہم تمام کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول